یہ جو روح کی قسمیں بنا کے لوگوں نے جان کے اس میں ایک روح کا سٹینڈرڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے. روح اللہ تعالیٰ کی ذاتی طور پہ پھونکی ہوئی چیز. تو کوئی مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے تو جنت میں چلا جائے گا. یہ محرم چل رہا ہے, یزید بھی کلمہ گو تھا. اس کی پوری امت مسلمہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا انشاءاللہ. اکیلے میں بیٹھ کے کسی کو نہ بتائے, اکیلے میں بیٹھ کے آج رات یہ سوچے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے کہ نہیں, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. یہ اس لیول کا ویژن اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اس کو اس کے اعمال بتا دیں گے کہ کہاں جا رہا ہے وہ. مجھے اپنی باری آتی ہے تو اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, ہمیں وہ ریپ بھی معاف کر دے گا, ہمارے امبیرسمنٹ بھی معاف کر دے گا, ہماری اختلافیاں, فراڈ, چیٹ, کرپشن, قتل, سب کچھ معاف کر دے گا. وہ تو رحیم ہے. یہ کس قسم کا ڈھونگ ہے؟ تو میں مہدی علیہ السلام کی ابھی جنگ امیجن کر رہا ہوں, میں دجال کا زوال امیجن کر رہا ہوں, میں اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تمکنت امیجن کر رہا ہوں کہ نبی آ گئے ہیں پلانٹ پہ. میں ان خوش نصیبوں کو امیجن کر رہا ہوں جو اس قافلے میں. ہم سب امیجن کر سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا. ہم آخرت کیوں نہیں امیجن کر سکتے؟ کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے. تو روحانی استاد کی تلاش کیسے کی جائے؟ نہیں کی جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, کسی شخص کو کبھی بھی روحانی استاد کی تلاش نہیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی, شدت سے جس گیسٹ کا آپ کو انتظار ہوتا ہے آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ہے سر دریاب ہاشمی صاحب. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر لوگ بڑا مس کرتے ہیں آپ کو. سر محبت ہے لوگوں کی, آپ کی محبت. تو اب ہم کیا جواب دیں ان تمام لوگوں کو جو کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ دریاب صاحب کہاں ہیں؟ کہ مجھے بھی ان سے اتنی محبت ہے. آج کے جو پوڈ کاسٹ کے سوالات ہیں یہ مختلف لوگوں نے بھیجے ہیں ہمیں اور پھر ہم نے ان کا مجموعہ کر لیا. اچھا, اس میں سے زیادہ تر سوال مجھے ایک ہی فہرست میں آئے ہیں اور جنہوں نے بھیجے ہیں مجھے ان کا نام تو یاد نہیں ہے, بہرحال جو ہے وہ میں نے شامل کر لیے. سر سوالات کا سلسلہ ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں اور مختلف سوالات ہیں جیسے ہم اکثر کرتے ہیں اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے سوالات جو ہے وہ ایڈریس ہو جائیں. تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ روحانیت میں نفس کو کیسے مارا جائے؟ روحانیت کے مطابق نفس کو کیسے مارا جاتا ہے؟ ہاں جی. جی جی. اچھا, پہلی بات, روحانیت کے مطابق نفس کو مارا نہیں جاتا. روحانیت کی اچھا جب آپ کہتے ہیں نا روحانیت, تو روحانیت کا مطلب ہے وہ ساری کی ساری کل روحانیت جو بنی نوع انسان نے 2025 سال عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اور تقریباً 3000 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, یہ 5000 سالوں میں جو روحانیت اسٹیبلش کی ہے بنی نوع انسان نے, اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی روحانیت, نیو ٹیسٹمنٹ کی روحانیت, فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن پاک کی روحانیت, پھر گیتا کی روحانیت, رامائن کی روحانیت, بدھزم کی روحانیت, یہ جتنے بھی ریلیجن بلیورز کا جتنا بھی عقائد پر مبنی روحانی سلسلہ ہے, وہ سارا کا سارا روحانی سلسلہ ایک چیز پہ متفق ہے کہ نفس اللہ کی دی ہوئی سب سے خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بے شک. جو آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کا رستہ ہموار کرتا ہے, اور اگر آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے, وہ آپ کو کنٹرول کر لے, تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ہے. صحیح. ہم نے پچھلے چیپٹرز میں ڈسکس کیا ہے کہ نفس ایک جن ہے, ایک آگ سے بنی ہوئی کریچر ہے. صحیح. یعنی ایک مخلوق ہے جو آپ کے حوالے کر دی گئی ہے. جو لوگ پیٹس رکھتے ہیں یا گھر سے آنے جانے والے پرندوں یا رستے میں ملتے ہوئے جانوروں کے بارے میں تھوڑا سا بھی احساس رکھتے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جانور آپ کو برتھ سے اللہ تعالیٰ عنایت کر دیں کہ یہ جانور آپ کا ہے, یہ آپ کا ایمبیسڈر بھی ہے. یہ جانور, اسی جانور نے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے, اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق اس جانور نے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے
تو آپ کو اس جانور سے محبت ہو جائے گی. صحیح. میں بلی کی صورت میں کوئی جانور دے دوں, کوئی پرندہ دے دوں, کسی کو کہوں کہ یہ بچپن سے اٹیچ کرنا ہے بچے کے ساتھ, اور اس کو آزاد تب کرنا ہے جب آپ کا بچہ بڑا ہو کے بوڑھا ہو کے چلا جائے دنیا سے, تب یہ جانور آزاد کرنا ہے, اور اسی کے نام سے آزاد کرنا ہے جس نام کا آپ کا بچہ ہے, تو وہ اس بچے سے زیادہ اس جانور یا اس پرندے کی کیئر کریں گے. تو جو پرندہ یا جانور کسی شخص کے ساتھ بچپن سے رہے اور اس کے انتقال کے بعد بھی یہاں اس کو ریپرزینٹ کرے, تو وہ جانور سب سے بڑی ڈیوٹی, سب سے بڑی رسپانسبلٹی بن سکتا ہے انسان کے لیے. خالی میں لفظ جانور یوز کر رہا ہوں اس کے لیے جو جانور نہیں ہے, اصل میں ہے وہ اللہ کی مخلوق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کا نام دیا. اور کیوں نام دیا شیطان کا؟ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں معصوم, تھینک یو, جو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں وہ اتنے, ان میں انرجی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ ان کو ہر وقت کانسٹنٹ واچ میں رکھا جاتا ہے. ماں باپ اس کو توجہ سے دیتے ہیں, آگ میں ہاتھ نہ ڈال دیں, پانی میں ہاتھ نہ ڈال دیں, کوئی چیز نہ توڑ دیں. فیسینیشن ہوتی ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جان بخشی, روح بخشی, تو آدم علیہ السلام ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا کہ بہت عجلت میں ہو تم, بہت جلدی میں ہو تم, انسان کو میں نے بہت کیوریس پایا. اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹنٹ رسپانس دیا آدم علیہ السلام کی اس انسٹنٹ حرکت پہ, جو کہ ایک آدمی کے اعتبار سے زندگی پاتے ہیں, بچے کے اعتبار سے نہیں. ایک گرون مین کی صورت میں آدم علیہ السلام نے زندگی پائی ہے. انہوں نے نومولودگی نہیں دیکھی, انہوں نے بچپن نہیں دیکھا. ان کا بچپن بھی ان کی جوانی میں کیوریوسٹی کی صورت میں ان کو کیوریس رکھے ہوئے تھا, سو مچ سو کہ وہ پھل کھا لیا انہوں نے, کیونکہ وہ بچپنے والی ہی نئی ایک فیل تھی, ایلس ان ونڈرلینڈ والی, کہ میں کہاں آ گیا ہوں, یہ کیا ہے سارا کچھ, جیسے ایک بچہ کیوریس ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح ہمارا نفس بھی وہ جب کیوریس بچپنے کی سٹیٹ میں ہوتا ہے تو قرآن اس کو نفس امارہ کے نام سے ڈینوٹ کرتا ہے. قرآن پاک میں لفظ یوز ہوا نفس امارہ. نفس امارہ وہ بچہ ہے, وہ معصوم انوسنٹ جانور کریچر ہے ہمارے ساتھ, جو ہمارے بچپن کے اعتبار سے ہماری ایج کے فیکٹر کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے جیسے ایک بچہ بیہیو کرتا ہے. جیسے جیسے وہ گرو ہوتا ہے اور وہ بھی انڈر واچ گرو ہوتا ہے تو وہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی طرف لے آؤ, 8 سال میں اس پہ تھوڑی سختی کرو, 9 سال میں باقاعدہ سختی سے اس کو نماز کے لیے اس کی طرف لے کے جاؤ, کیونکہ وہ سختی اس کی دنیا اور آخرت کی نرمی ہے. اس لیے وہ سختی بھی لفظ سختی کے زمرے میں نہیں آتا, اسٹرکٹنیس جسے کہتے ہیں, جیسے ٹیچر اسٹرکٹ ہوتا. یہ جو سختی ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ خالی اس بچے پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ اس کریچر کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم سختی کر کے جاتے ہیں تو ہم اس بچے کو اس کریچر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارے جو الفاظ ہیں اس کی تاثیر اس بچے پہ ہی نہیں خالی آ رہی ہوتی, اس نفس امارہ پہ بھی آ رہی ہوتی جو اس بچے کے ساتھ بچپنے میں گرو ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم اس کو انڈر واچ امارہ سے لوامہ پہ لے آتے ہیں تو وہ اس لیول پہ ٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے, اس کی نرشمنٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرے تو وہ ملامت کراتا ہے باقاعدہ. وہ کہتا ہے تو نے کیا کیا. میں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ اگر آپ گناہ کریں, آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسی وقت استغفار بول دیں, کیونکہ جس وقت یہ فرشتہ لکھنے لگتا ہے گناہ تو یہ فرشتہ اس کا ہاتھ روک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے تھوڑا سا رک جاؤ, شاید یہ معافی مانگ لے. اور اگر آپ نے استغفار پڑھ لیا ہو اور گناہ ایسا ہو کہ جس کی معافی فوری ہو سکتی ہو تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ بھی حدیث میں نے پڑھی ہے. یعنی یہ فرشتہ اس کو کنونس کر رہا ہوتا ہے کہ مت لکھو, اور ہمارا نفس جب لوامہ کی سٹیٹ میں آتا ہے تو ہمیں کنونس کر رہا ہوتا ہے کہ معافی مانگ لے, دوبارہ مت کر, توبہ کر لے. یہ ملامت دینے والا جو نفس ہوتا ہے یہ وہی نفس ہوتا ہے بڑے ہو کے لوامہ بن جاتا ہے اچھی پرورش میں, اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ مطمئنہ پہ آ کے آپ کو روکنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ہم گناہ یا غلطی کی طرف جا رہے ہوں تو وہ ہاتھ تک روک لیتا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ ہے وہ سٹیٹ نفس کی جو
مطمئنہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نفس مطمئنہ کا ذکر کیا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ روحانیت یہ کہتی ہے، روحانیت کے مطابق یہ جو تین ویسے تو زیادہ ہیں لیکن جو کامن تین سٹیٹس ہیں، امارہ سے، لوامہ سے، مطمئنہ تک، جی جی، یہ ہے پروسیس آف گروتھ آف شعور آف مین، اس کے وزڈم اور انٹلیکٹ کی گروتھ اتنی کہ اس کو جو پرورش کے لیے کریچر دیا گیا ہے وہ اس کی ذمہ داری سنبھال سکے اور سرخرو ہو سکے. کسی کے سامنے بیٹھے یا اس کی غیر موجودگی میں بھی لوگ کہیں کہ بھئی یہ شریف نیک آدمی گیا ہے یہاں سے، وہ اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے شعور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اس کے عمل کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، جس میں یہ دونوں شریک ہوتے ہیں، انسان بھی اور اس کا نفس بھی. تو نفس کو مارنا تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ نفس کو مارنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر میں نے کچھ عرصے کے بعد پوچھا جی میں نے آپ کو ایک کریچر دیا تھا، آپ کہیں وہ تو مجھ سے مر گیا، تو مجھے کتنا افسوس ہوگا. میں کہوں گا کہ میں نے آپ کو ایک جانور پالنے کے لیے دیا تھا، یہ تک کہا تھا کہ آپ کے بچے کے یا آپ کے مر جانے کے بعد تک یہ زندہ رکھنا ہے اور اس کو اتنا اچھا رکھنا ہے کہ اس کا افیکٹ لوگوں پہ، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے مار دیا، تو مجھے تو افسوس ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جو کریچر دیا تھا تم نے کیا کیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے مار دیا، ہم کہیں گے ہم نے اس کو اتنا خوبصورت کر دیا کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے صدقہ جاریہ کی وجہ بنتا ہے. یہ ہے روحانیت کا کانسیپٹ، نفس کو اس لیول پہ کلینز کرنا، ٹریٹ کرنا، نرش کرنا کہ وہ ہم سے بھی بہتر ہو جائے، ہمیں روکنے پہ مجبور ہو جائے جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوں. یہ بیسک سب میں آپ کو اس کا روحانیت کے انداز میں. رب یہ علم لدنی کیا ہے؟ یہ ہم نے کبھی شاید ڈیٹیل ڈسکس نہیں کیا. جی اصل میں یہ جتنا روحانیت ہے نا، جتنی روحانیت ہے، میں نے اس لیے آپ کو کہا نا کہ چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ سکھزم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، اسلام ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، انسان جب یہ آپ نے لفظ جو یوز کیا اس کو تھوڑی سی ان ڈیپتھ جاؤں گا. جی 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 بالکل. ابلیس کا جو سب سے مین تقاضا ہے نا انکار کا، وہ یہ ہے کہ یہ روح کا تحفہ انسان کو کیوں ملا. ٹھیک ہے، لیکن جان تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے. اب سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ درختوں میں، پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، یہ لیونگ آرگنزمس ہیں. چھوٹے سے امیبا میں بھی ہوتی ہے، وائرس میں بھی ہوتی ہے، بیکٹیریا میں بھی ہوتی ہے، وہ جان ہوتی ہے اس میں. صحیح، لیونگ آرگنزمز ہیں یہ. اسی طرح جان جن میں بھی ہوتی ہے، فرشتے میں بھی ہوتی ہے. ان سب کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی. بڑے بڑے میں نے اسکالرس کو دیکھا ہے زبردستی روح گھسانے کی کوشش کرتے ہیں جانوروں میں بھی، وہ روح نہیں ہوتی، وہ جان ہوتی ہے. وہ جان کے بھی اور اس لائف کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں کہ ظاہر ہے ایک خنزیر میں جو کریچر اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور ایک ڈولفن میں رکھے ہوئے ہے، تو ہمیں ایک خنزیر سے ایک خاص نفرت پیدا کر دی گئی ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے خنزیر میں روح ہے، جی جی، ڈولفن میں ہے. یہ ہمارا نیچرل ایک باعث اسٹیبلش ہو جاتا ہے. حالانکہ خنزیر بھی اللہ کا بنایا ہوا اتنا ہی خاص جانور ہے، جیسے ایک شیر ہے، جیسے بلی ہے، جیسے ہمارے کھانے والے حلال جانور ہیں. صرف اس کو اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا اسلام میں. باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنی محبت سے بنایا جتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کریچر کو بنایا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں بھی اتنی جان موجود ہے جتنی ایک شیر میں، چیتے میں، بلی میں یا حلال کھانے والے بکرے اور بھینس میں موجود ہے. لیکن ان میں روح موجود نہیں ہے. یہ جو روح کی قسمیں بنا کے لوگوں نے جان کے اس میں ایک روح کا سٹینڈرڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے. روح اللہ تعالیٰ کی ذاتی طور پہ پھونکی ہوئی چیز ہے. یہ اتنی معتبر، اتنی معزز، اتنی ہائی اسٹیم چیز ہے کہ یہ کسی اور کریچر کو نصیب ہو ہی نہیں سکی. اور یہ تب نصیب ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل سمجھا کہ جس کو فرشتے بھی نہیں سمجھ پاتے تھے. فرشتے بھی اس حکمت سے آ رہی تھے جب انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنا نائب بھی بنا رہے ہیں، اس کو فری ول بھی دے رہے ہیں، اس میں روح بھی پھونک رہے ہیں، یہ تو فساد کرے گا. آپ دیکھیں فرشتوں کی بھی حکمت جہاں رک جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں. اس لیے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں، روح اللہ کی پھونکی ہوئی خاص امر ہے اللہ کا، وہ صرف انسان کو نصیب ہوا ہے. ابلیس کو شکوہ یہ تھا کہ یہ جو روح ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ود ان ہمسیلف
پھونکا ہے فرام ود ان ہمسیلف. انسان میں جب اللہ نے روح پھونکی ہے تو ابلیس نے کہا ہے کہ آپ نے اس میں وہ چیز ڈال دی ہے جو کل کائنات کی تمام علوم رکھتی ہے, کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی چیز. جی بالکل. اس کا مطلب ہے جب یہ پوری جب کچھ نہیں تھا, صرف رب تھا, تب بھی رب کے اندر یہ جو امر تھا موجود تھا. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی کریشن کا علم وہ روح رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے اوپر عیاں کرتے ہیں اس پہ وہ علم عیاں ہوتا ہے, جس کو یہ لدنی یا لدنی یہ جو علم ہوتا ہے, یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے, جو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. قرآن پاک کی سب سے جو خاص سب سے بڑی آیت جس کو مانا جاتا ہے, جس پہ کل مفسرین آگے کہتے ہیں کہ اس سے بڑی آیت کوئی بھی نہیں ہے, جی وہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72, صحیح, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سماوات سے کہا. یاسر بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے لوگوں کا, علم لدنی سے. صحیح. سماوات, ایک سما نہیں, سارے آسمان. سماوات سے کہا کہ میں تمہیں ایک امانت دوں, لوگے؟ تو سماوات نے کہا نہیں. پھر ارض سے کہا یہ امانت لوگے؟ ارض نے کہا نہیں. انکار پہ انکار, آؤٹ آف فیئر, خوف سے وہ انکار کر رہے تھے, لیکن انکار کر رہے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے وقت میں جاتے ہیں جب خالق اپنی مخلوق سے ڈائلاگ میں ہے اور مخلوق کہہ رہی ہے نہیں. صحیح. پھر فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنا رہا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا, تو آگے سے کیا کہہ رہی ہیں, تو فساد کرے گا. ایک اور آبجیکشن. پھر ابلیس سے کہہ رہے ہیں اس کے آگے جھکو, ایک اور آبجیکشن. آبجیکشن آفٹر آبجیکشن, انکار. اور ایک مخلوق ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا سماوات سے میری امانت رکھتے ہو, وہ کہتے ہیں نہیں. ارض سے کہا رکھتے ہو, انہوں نے کہا نہیں. پہاڑ سے کہا رکھتے ہو, اس نے کہا نہیں. انسان نے کہا میں لیتا ہوں یہ امانت. کتنا خوبصورت ہو گیا نا انسان اس ڈسکشن. بالکل. یہ ہے اللہ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتے تھے کہ میری امانت لینے کے لیے اگر کوئی کریچر کھڑا ہوگا تو وہ یہ کریچر کھڑا ہوگا. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ کانسیکوینسز کوئی نہیں جانتا, یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس چیز کے لیے یس کر رہا ہے. اس نے محبت میں, وفا میں, اس نے اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے اسماعیل پہ چھری چلا دینی ہے, اس نے علی اصغر کو اٹھا دینا ہے, ایسے تیر کھا لینے ہیں, اس نے انکار نہیں کرنا. میں سلیب سے ہٹاؤں اس کو تو ہٹاؤں, کسی اور کو لے آؤں, یہ سلیب پہ میرے لیے چڑھ جائے گا. بائبل کی ورس ہے کہ اللہ why have thou forsaken me, جب وہ سلیب پہ چڑھا رہے ہیں. یہ تو اس قرآن نے آگے کہا نا کہ وہ نہیں, وہ تو سلیب پہ چڑھنے کے لیے بھی راضی ہیں, بچے بھی دیں. یہ ہے انسان کی قابلیت, یہ ہے ایپیٹمی آف انسان, کہ انسان اپنی پیک پہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بن کے دکھاتا ہے. یہ جو روح ہے نا یاسر بھائی, دیٹ از دا سورس آف آل علم لدنی یا لدنی. اس کی روشنی کریشن کی پوری روشنی رکھتی ہے, نالج رکھتی ہے, لیکن تب جب اللہ تعالیٰ جس کو اس قابل کرتے ہیں اس پہ آیا ہوتا ہے. ونڈرفل. اچھا ذریعہ بھائی, نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا مدر ٹریسا اور نیلسن منڈیلا جیسے لوگ اپنے نیک اعمال اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی بخشش اور جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یاسر بھائی کہ جو مدر ٹریسا ہے نا مرحوم, یہ ایک کانٹروورشل کریکٹر ہے. اچھا. ہمارے دور کی ہیں, میری ہوش سنبھالنے کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا ہے. جی. اور ایک ڈیووٹیڈ نن تھیں, اپنی زندگی چرچ کو ڈیووٹ کر چکی تھیں. لیکن ایک ڈاکیومنٹری ہے, اگر لوگ سن رہے ہیں تو وہ سرچ کر سکتے ہیں, ایک ڈاکیومنٹری ہے ان کے اوپر, جس میں اب میں نہیں جانتا کہاں تک صداقت ہے اس میں, لیکن وہ بڑی خطرناک ڈاکیومنٹری ہے. اس میں مدر ٹریسا کے منی امبیزلمنٹ آف ملینز آف ڈالرز ایٹ دیٹ ٹائم, میل ٹریٹمنٹ آف دا اسٹاف, نرسنگ اسٹاف اینڈ ننس, ویری ویری میل ٹریٹمنٹ, بہت برا ٹریٹمنٹ. یعنی
ٹارچرس ٹریٹمنٹ اس لیول پہ کہ خودکشیاں کی ہیں اور بہت بری ٹریٹمنٹ ہوئی ان نرسز کی, ان ننس کی, جونیئرس کی جو مریضوں کی وہاں پہ دیکھ بھال کرتے تھے, اور پھر مریضوں کو ایکسپلائٹ کر کے بہت سے ملینز آف ڈالرز کی امبیزلمنٹ جو ہے وہ اس ڈاکیومنٹری کے مطابق مبینہ طور پہ مدر ٹریسا کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. تو اس لیے مدر ٹریسا کو اس سوال سے ہم تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف ڈسکشن نکالتے ہیں کہ اگر مدر ٹریسا کا جو سافٹر سائڈ آف دا امیج ہے, اگر اس امیج کے کوئی نان مسلم بٹ ہارڈ کور کرسچن جو چرچ کو اپنے زندگی ڈیووٹ کر دے, یعنی اپنے نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ڈیووٹ کر دے اپنی زندگی, یا نیلسن مینڈیلا جیسے ایسے ایکٹیو پولیٹیشنز جنہوں نے حق کی لڑائی میں, ان کی ایک نظم ہے 10,000 days انہوں نے جیل میں گزارے ہیں. انہوں نے نظم, اس کے اوپر نظم لکھی ہے, پتہ نہیں ان کی اپنی ہے یا کسی نے لکھی ہے, ان کے اوپر اس کی بڑی موویز بھی بنی ہیں. نیلسن منڈیلا بھی ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا ہے. 29 years آئی ریکال جو انہوں نے جیل میں گزارے تھے. اور ایک ایسے پولیٹیکل سٹینس پہ جیسے ہم بھٹو صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا فالوورز کے, انہوں نے اپنے سٹینس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. جی جی. اس طرح اگر ہم نیلسن منڈیلا کو دیکھیں نا تو بھٹو صاحب اور خان صاحب اور ان سب کی کل زندگیاں ملا کے بھی نیلسن منڈیلا کے برابر نہیں آتے یہ لوگ. اچھا, سوال یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا ہو یا مدر ٹریسا ہو یا کوئی ایسا شخص جو اسلام کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا لیکن اپنے مذہب کے لیے اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوں, جیسے سدھارتھا گوتما کا ذکر ہوتا ہے, دلائی لاما کا ذکر ہوتا ہے, یا اس طرح کی اور ہستیاں, گرو نانک کا ذکر ہوتا ہے. یہ وہ خاص ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس مذہب کے تھے اور کس مذہب سے گئے. صحیح. انہوں نے اپنے آپ کو ذاتی طور پہ مذاہب سے اس لیول پہ ڈیٹیچ کر دیا تھا کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اسپیکٹس ایسے ہو جاتے تھے. میں نے اپنی زندگی آسان کی ہے اس سوال کا جواب لینے کے لیے. حالانکہ قرآن پاک میں 2-3 دفعہ, 1-2 دفعہ بھی نہیں, زیادہ دفعہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, سورہ بقرہ میں 2 جگہ ذکر کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو, سابی ٹرم یوز ہوئی ہے, یعنی اپنے آپ کو بلیور, یا ایک جگہ تو یہ تک آیا اہل کتاب, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اہل کتاب ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے تو تم غلط سمجھتے ہو. تو کوئی مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے تو جنت میں چلا جائے گا. یہ محرم چل رہا ہے, یزید بھی کلمہ گو تھا, اس کی پوری امت مسلمہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا انشاءاللہ. کلمہ گو کی گارنٹی ہوتی تو یزید اور اس کے آگے پیچھے کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ تسلی سے جا رہے ہوتے کہ وہ جنت میں جائیں گے. اس لیے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو کے جنت میں چلا جائے گا. تو اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی نان مسلم ہو کے جنت میں نہیں جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ اہل کتاب ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے. میں نے ایک چیز کو سمجھا ہے یاسر بھائی کہ اسلام کے ظہور کے بعد, اسلام کے ظہور سے پہلے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو مذہب تھا وہ اسلام تھا. ٹھیک ہے. وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا تھا, چاہے موسیٰ علیہ السلام کا تھا, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام, وہ اسلام ہی تھا. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے نام لے کے کہہ دیا ہے کہ یہ سارے مسلمان تھے اور یہ سب ایک ہی عقیدے کے ماننے والے تھے. اب مدر ٹریسا ہوں یا نیلسن منڈیلا ہوں یا دلائی لاما ہوں یا سدھارتھا گوتما ہوں, اگر ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی پیکیجنگ کر دی ہے اپنے عمل کی, ٹھیک ہے, صحیح, اور اگر آقا علیہ السلام سے پہلے کے لوگ ہیں جیسے سدھارتھا گوتما کا ہم ذکر کرتے ہیں تو سدھارتھا گوتما 3rd-4th century BC کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے ابھی, 300-400 سال عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے. یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے دور ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ سدھارتھا گوتما کے بارے میں تو ہمارے جید علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے. جی جی, ذوالکفل, بالکل قرآن میں ذوالکفل ذکر. صحیح. تو جو شخص جس بھی دور میں پیدا ہوا ہے اگر اپنے دور کے نبی کی نسبت جوڑ لی ہے اس نے, تو اس کے تمام اعمال اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے.
صحیح. اور جو شخص جس بھی دور میں پیدا ہوا ہے اس نے اگر اپنے دور کے نبی کی مخالفت کی ہے، جو شاک ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں، یہ شین الف نقطوں والی کاف، جو شاک یا شاکو، شین الف شا کاف واو، یہ ورڈ یوز کیا اللہ نے کہ اگر اپوز کیا ہے اس نے اپنے نبی کو تو جس بھی دور میں کیا ہے اس نے وہ کفر کا مرتکب ہو گیا. اب وہ سینٹ تھا، سیٹن تھا، اب وہ ڈاکٹر تھا یا مریض تھا، اب وہ نن تھا یا مولوی تھا، وہ پریسٹ تھا یا پنڈت تھا، اگر اس نے اپنے وقت کے آئے ہوئے میسج کے پروفٹ کی نفی کر دی ہے تو اس کے سارے اعمال دوزخ میں ہی جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تو کلیئر ہو گیا. اب یہ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ جب ہم مستقبل کو دیکھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تو پھر ہم یوم آخرت میں اللہ کی جانب سے ملنے والی جزا اور سزا کو کیسے حقیقی طور پر محسوس کر سکتے ہیں؟ یاسر بھائی، پہلی بات تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ ہم مستقبل کو دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم مستقبل کو انویژن کرنے کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ ایک باپ ہونے کے ناطے کہ میرے بچے بڑے ہو کے کوئی ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لائر بن گیا، فلاں بن گیا، اسکالر بن گیا، جو کچھ بن گیا، پھر اس کے بعد اس کے بھی بچے ہوئے. یہ میری ویژن کی، امیجنیشن کی اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری سکت دی ہے کہ میں اپنے ویژن اپنے شعور میں رہتے ہوئے اپنی فورکاسٹ دیکھ سکتا ہوں. اور میں سچی آپ کو بات بتاؤں، جو سن رہا ہے اکیلے میں بیٹھ کے، کسی کو نہ بتائے، اکیلے میں بیٹھ کے آج رات یہ سوچے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے کہ نہیں، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. یہ اس لیول کا ویژن اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اس کو اس کے اعمال بتا دیں گے کہ کہاں جا رہا ہے وہ. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے، میں نے شعر میں لکھا ہوا ہے، دریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. مطلب کہ مجھے تو پتہ ہے نا، مجھے کچھ کالر سے کھینچ کے تو نہیں لے کے جائے گا. میں تو کہوں گا جی میں حاضر خدمت، وہ بھی میرے رب کی بنائی ہوئی جگہ ہے. میں نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ میں پاکیزہ جگہ پہ جاتا. میں نے اپنے اوپر دنیا میں بھی غلاظت ڈالی ہے تو آخرت میں بھی غلاظت ہی لوں گا نا. اتنا تو ظرف انسان کیا ہوتا ہے نا کہ اکیلے میں بیٹھ کے تو بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، کیا اہلیت ہے. تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے فیوچر میں کہاں جانا. کوئی شخص اس اللہ تعالیٰ نے باشعور جی نعمتیں پوری ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی قابلیت ہی نہیں دی، وہ اسپیشل ہے کوئی کسی بھی حوالے سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا اسپیشل، اوپر بھی اسپیشل نیچے بھی اسپیشل. جو ناٹ سو اسپیشل ہمارے جیسے ہیں، انڈر پریولیجڈ ہیں، میں ان کو پریولیجڈ کہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کم دی ہیں، کیونکہ پریولیج وہاں پہ میٹر کرتا ہے، یہاں پہ نہیں میٹر کرتا. میں مثال کے طور پہ، میں کراچی جانا ہے، لاہور میں اسٹے کرنا ہے میں نے، تو لاہور تو میرے لیے میٹر نہیں کرتا نا، میرا تو ہدف کراچی ہے، تو لاہور میں پھر بس وقت گزارنا ہے میں نے. تو دنیا اسی طرح آپ کا ہدف نہیں ہے، ہدف آخرت ہے، تو دنیا کی کوئی چیز پریولیج نہیں ہو سکتی. پریولیج وہ ہے جو آپ کو وہاں پہ ملے. میں نے اگر فائنل ڈیسٹینیشن میری آخرت ہے تو میں نے وہاں کی دیواریں پکی کرنی ہیں، اور اگر میں نہیں کر رہا تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ سے سچ بولوں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نہیں پتہ وہ جنت میں جا رہا ہے دوزخ میں. ہر شخص کو پتہ ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں جا رہا ہے، مرنے سے پہلے اس کو پتہ ہے. اور اگر اس کو نہیں پتہ تو اس کو آج پتہ چل جانا چاہیے. اتنا ٹائم دے اپنے آپ کو کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ شیشے پہ دوزخی لکھے رات کو سونے سے پہلے، تاکہ صبح اٹھے تو دوزخی کے نیچے اپنی شکل دیکھے، یا جنتی لکھ دے. میری طرف سے بشک جنتی کیا، جنت الفردوس لکھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو صراط مستقیم پہ، اس کو میں نبیوں کے ساتھ بٹھاؤں گا. آیت ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور اس سے خوبصورت کیا رفاقت ہے. یہ آیت ہے قرآن. لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ میں نبی کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں شہداء کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں شہید ہو کے بھی شہداء کے قابل نہیں رہوں گا. مجھے یہ بھی پتہ ہے، کیونکہ وہ جن شہداء کی بات قرآن کر رہا ہے ان شہداء کی زندگی بھی اسپاٹ لیس ہے. انہوں نے اسپاٹ لیس زندگی گزاری ہے، ان کی کوئی دھبا نہیں ان کی زندگیوں پہ. تب اللہ تعالیٰ شہادت کے قابل سمجھتے ہیں ان کو. ورنہ میرے جیسے ایسی طبعی موت مر جاتے ہیں، جتنی مرضی شہادت کرتے رہیں، مرتے بیچارے کھانسی سے ہی ہیں، کینسر سے ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسپاٹ لیس زندگی گزاری ہی نہیں کہ اللہ شہادت کے قابل، ہر چیز کے قابل. ہم نے اپنے بچوں تک کو یہ تک بتایا ہوتا ہے کہ تم نے یہ نہ کیا تو میں یہ تمہیں موبائل نہیں لے کے دوں گا، یا یہ ٹیبلٹ نہیں لے کے دوں گا، یہ نہ کیا تو یہ نہیں لے کے دوں. سب کچھ ہمیں پتہ ہے.
اپنی باری آتی ہے تو اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, ہمیں وہ ریپ بھی معاف کر دے گا, ہمارے امبیرزلمنٹ بھی معاف کر دے گا, ہماری اختلافیاں, فراڈ, چیٹ, کرپشن, قتل, سب کچھ معاف کر دے گا, وہ تو رحیم ہے. یہ کس قسم کا ڈھونگ ہے؟ اگر جنت کے خواہاں ہیں, جنت کی خواہش رکھتے ہیں, تو اتنا کریج رکھیں کہ جی میں نے جو گند کیا ہے مجھے اس سے اس لیول پہ میں تو اس کو دوزخ مانوں گا یاسر بھائی, جس دوزخ میں میں جلوں تو میری میموری بھی جل جائے, پھر مجھے یہ یاد بھی نہ رہے کہ پھر میں نے کوئی گناہ کیا تھا اور اس کی سزا پوری کاٹی, کیونکہ میں تو ندامت میں ہی جنت میں نہیں جاؤں گا. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ, اور جوانی کی بات ہے کہ رہا ہوا بھی تو مجھ پر شہر کے در نہ کھلے. صحیح. رہا ہوا بھی تو مجھ پر شہر کے در نہ کھلے, میری سزا کے جو لوگوں پہ تھے اثر نہ کھلے. واہ. جب ایک قیدی رہا ہو کے آتا ہے تو پورا شہر اس کو کہتا ہے کہ یہ ایکس کانوکٹ ہے, بالکل, اس سے بچ کے رہو, اس کو کوئی بیٹی شادی رشتے میں نہیں دے گا. تو جب ہم دوزخ سے اپنی سزائیں لے کے جنت کی طرف, میں تو نہیں, خیر اللہ معاف ہی کرے, جا رہے ہوں گے تو وہ قیدیوں والا کپڑے میں جانا چاہیے. ہمیں نظر آئے کہ جنت میں پھرتا ہوا کہ یہ قیدی تھا اور اس کا جرم ماتھے پہ لکھا ہو, یہ فلاں جرم کا قیدی تھا. یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیجنیشن دی ہوئی ہے بہت آگے. میں 2035 بھی امیجن کر سکتا ہوں, میں مہدی علیہ السلام کی بھی جنگ امیجن کر رہا ہوں, میں دجال کا زوال امیجن کر رہا ہوں, میں اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تمکنت امیجن کر رہا ہوں کہ نبی آ گئے ہیں پلانٹ پہ, میں ان خوش نصیبوں کو امیجن کر رہا ہوں جو اس قافلے میں. ہم سب امیجن کر سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا. ہم آخرت کیوں نہیں امیجن کر سکتے؟ کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے. ونڈرفل. اچھا ذریعہ بھائی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہے تو پھر ہماری کوشش کا کیا فائدہ؟ کیونکہ آپ کی تقدیر آپ سے پنہاں ہے, چھپی ہوئی ہے. اب میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں. میں اگر یہ کہوں, آج ایک نئی بات بتاتا ہوں آپ کو, کہ میں یہاں سے گزر کے جا کے کسی اور جگہ پہ کچھ اور کر کے وہاں سے کچھ کر کے آ چکا ہوں ابھی تک, اور میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیول پہ, جب اللہ تعالیٰ کا خلیفہ آپ بن رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ دیر از نتھنگ دیٹ یو کی ناٹ ڈو ادر دین بیکمنگ گاڈ. آپ صرف خدا نہیں بن سکتے, باقی خدا کا نائب اور خلیفہ ہونے کے ناطے آپ مخلوقات کے, تو گاڈ کے ریپرزینٹیو ہیں مخلوقات کے سامنے. یو آر دا, میں اب میں کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں, جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. صحیح. تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں, خالق, مخلوق کی کامل ترین ذات, اور سب سے جید, سب سے معتبر بزرگ جبرائیل علیہ السلام. یہ 3 ہستیاں سامنے آتی ہیں, آپ کے امیجنیشن میں آتی ہیں کہ یار خالق نے میسج بھیجا ہے, جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آقا علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. خالی اس سے گرینڈ سین دنیا نے نہیں دیکھا. یہ اگر ہم دنیا کو فلم بنائیں تو وہ سب سے گرینڈ مومنٹ ہے جب آقا علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور اللہ کا کوئی میسج لے کے آئے ہیں. یہ اس کا گرینڈ موسٹ سین ہے. یہ سین میں ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو رہا ہے, آگے بھی ہوگا, ہوتا رہے گا. جب جو چیز میں چاہوں میں امیجن کر کے وہ دیکھ سکتا ہوں. صحیح. یہ میری, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہوا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر میں ایک سین ڈپکٹ کروایا آپ کو. جی جی. خالق نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, کوئی ایک فرشتہ سا امیجن کریں. آقا علیہ السلام کی ہستی امیجن نہیں کر سکتے, روشنی امیجن کریں کہ 2 روشنیاں اللہ کے نور کو لے کے ڈسکس کر رہی ہیں. یہ اس وقت ہمارا کہہ دینا, ڈسکس کرنا, امیجن کرنا بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ جس طرح چاہے پائے جا سکتے ہیں. اب تقدیر اور مقدر کا پھر فرق کہاں پہ آتا ہے کہ جو چیز ہم نے کر جانی ہے. پچھلے دنوں ایک ویسٹرن فلاسفر کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ان کا لیکچر
اچھا, بڑی خوبصورت بات ہے, وہ ذہن میں آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, انشاءاللہ اس ہجری سال میں آ جائے گی وہ. اس کا نام ہے دی ایکو آف اکرنٹس. اس کا اردو میں ورژن ہے باز گشت کن. باز گشت کن, کن یعنی کن کی گونج, کن کا جو اللہ تعالیٰ نے صدائے کن ہے وہ جب گونجتی ہے, ایکو ہوتی ہے, تو وہ کیا کیا کر جاتی ہے. صحیح, یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے باز گشت کن. اس کا انگلش ورژن ہے ایکو آف اکرنٹس. اس میں میں نے فوٹون ڈسکس کیا ہے کہ فوٹون ہوتا کیا ہے, دا سائنٹیفک ڈیفینیشن آف فوٹون اینڈ دا فلسافک ڈیفینیشن آف فوٹون. صحیح. اس میری کتاب کے مطابق انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلدی منظر عام پہ, اس کے مطابق آپ کے سوال کو ایڈریس کرتے ہیں تقدیر اور مقدر کو. دنیا میں جو چیزیں, دنیا کو چھوڑیں, کائنات میں, کائنات سے بھی پیچھے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ نے اس پورے فریم ورک کو جس بھی صورت میں ڈیزائن کیا ہے, جس میں کائناتیں ہی کائناتیں ہیں, جس میں گیلیکسیز ہی گیلیکسیز ہیں, سب کچھ, اس سارے کے سارے فریم ورک میں سب کا سب کچھ ہونا واجب ہے. ایوری پاسبلٹی ہیز ٹو ہیپن فار دس فریم ورک ٹو بی کمپلیٹ, ورنہ وہ انکمپلیٹ ہے. صحیح. ہر چیز کا ہونا, جو آپ امیجن کر رہے ہیں, جو یہ امیجن کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, کوئی امیجن, ایوری امیجنیشن از اے پاسبلٹی. میں بھی کہوں میری یہاں ایک اور آنکھ نکل آئے, ایک کان اور نکل آئے, یہاں سے بال بڑے ہونا شروع ہو جائیں, یہ امیجنیشن, یہ ہو سکتا ہے. صحیح. میری امیجنیشن میں ہو رہا ہے نا. جی جی جی. ایوری پاسبلٹی ہیز ٹو ہیپن فار دس ورلڈ ٹو بی کمپلیٹ. صحیح. اب جو چیزیں میں اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنی فری ول سے عمل میں لے آؤں گا, وہ میری تقدیر ہو جائے گی. ورنہ یہ ارے آف پاسبلٹیز ہر وقت موجود رہیں گی. اس میں سے کون سی پاسبلٹی کو میں پاسبلٹی سے پرابیبلٹی میں اور پرابیبلٹی سے ایکچولیٹی میں لے آؤں گا, وہ میری فری ول ہے. ورنہ میرا نہ کرنا پاسبل تھا, میرا کچھ اور کرنا پاسبل تھا, میرا فلاں کرنا, یہ کرنا, وہ, یہ ساری پاسبلٹیز میں سے جو ایک چیز میں پک کر کے اپنے فیصلے سے کر دیتا ہوں, وہ میری فری ول ہے. یہ وہ ویسٹرن فلاسفر, میں نام ان کا بھول گیا ہوں, وہ ویسٹرن فلاسفر اس کو فری ول کہتے ہیں. میں ان سے متفق ہوں. اس میں میرا خالی اختلاف ان سے کہاں آتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں پک کرتا. صحیح. میری فری ول جو ہے وہ میں نہیں پک کرتا. میں خالی اپنے آپ کو اس قابل کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ول مجھ سے یہ کرا لے. ونڈرفل. اگر میں اس قابل نہیں کرتا اور کچھ اور کر جاتا ہوں, لوور گریڈ پہ آتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے ٹھیک ہے, تمہارے پاس یہ ساری ارے آف پاسبلٹیز ہیں, اس میں سے تم نے جو پک کرنا ہے میں تمہیں دے دوں گا, میں تمہیں دے دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں تو. سو بیسکلی ہماری لمیٹیشن کہاں پہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس قابل کرتے ہیں جس قابل ہم نے, ہمارے شعور نے ہمیں اس وقت الاؤ کر دیا. یہ ہے ہماری تقدیر, اور جو ہم نے کر جانا ہے ساری عمر وہ ہمارا مقدر ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے, ہم اپنی تقدیر کے آئینے میں اپنے مقدر کو دیکھتے ہیں, اور ہماری تقدیر کا آئینہ ہمارے فیصلے سے نمودار ہوتا ہے. یہ میں نے سمپلیفائی کر دیا. ہمارا فیصلہ ہمارے شعور پر مبنی ہے, ہمارے فیصلے سے بنتا ہے وہ آئینہ جس آئینے کو تقدیر کہتے ہیں, جس کے اندر مقدر کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اکثر روحانی لوگ دنیا سے بے نیاز دکھائی دیتے ہیں, جبکہ ایک عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو ایسے میں دنیا اور آخرت کو وہ شخص کیسے ساتھ لے کے چلے؟ کوشچن کچھ واضح ہوا سر؟ جی سر, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور شخص دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ہر باشعور شخص دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا ہے.
مجھے اس وقت اللہ کا احسان ہے, مجھے صرف اور صرف میرا وعدہ نبھانے کے لیے میں رکا ہوا ہوں اس دنیا میں. میرا دنیا سے کوئی کام نہیں ہے, میں کوئی روحانی آدمی نہیں ہوں, میں کوئی باعمل مسلمان نہیں ہوں. مجھے خالی اس چیز کا شعور آ گیا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں, صحیح, میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں, میں کب آیا تھا, میں کیوں آیا تھا, میں کیا دیکھ کے آیا تھا, کون سے مناظر میرے سامنے تھے جس میں نے کہا تھا کہ میں یہ رول پلے کروں گا, اور وہ کرنے کے لیے اتر آیا میں. جب مجھے پتہ چلا وہ پرفیکٹ ٹائم تھا, یہ نہیں کہ دیر ہو گئی تھی, وہ پرفیکٹ ٹائم پہ مجھے اس چیز کا شعور بھی آیا تھا. اب میری کوشش لگی ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو پزل کے اس گرینڈ پزل جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اس میں ایسا پیس بناؤں کہ میں ایسی جگہ فٹ ہو جاؤں کہ یہ پکچر کلیئر ہو جائے. ہم نے صرف اتنا سا کرنا ہے. اب یہ بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے بے نیازی کا مطلب, پہلے تو یہ جو لفظ ہے نا بے نیاز, یہ لفظ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے صمد کے نام سے, اللہ الصمد. صمد اس کو کہتے ہیں, بے نیازی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کسی کا اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا, اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یعنی آپ مجھ سے آپ مجھے کہیں کہ میں نے ایک بزنس کھولا ہے دریاب, یہ آپ نے دیکھنا ہے, صحیح, اور مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی چلانا ہے آپ نے, خود ہی اس میں کمانا ہے, خود ہی جو نقصان کرنا ہے, خود ہی امپلائیز رکھنے ہیں, خود ہی سسٹم رکھنا ہے, خود ہی جگہ رینٹ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو کہاں آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یو آر ناٹ اے سبورڈنیٹ ٹو اینی باڈی, یو آر ناٹ آنسربل ٹو اینی باڈی, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. یہ ہوتی ہے اللہ کی بے نیازی کی صفت. اللہ تعالیٰ کسی کو کتنا دے رہا ہے, کسی کے گھر اپاہج کوئی پیدا ہو رہا ہے, کسی کے گھر بادشاہ پیدا ہو رہا ہے, کسی کے گھر شہزادہ پیدا ہو رہا ہے, کوئی غریب پیدا ہو رہا ہے, کوئی امیر پیدا ہو رہا ہے, کوئی سیاہ ہو رہا ہے, کوئی سفید ہو رہا ہے, کوئی کہاں ہو رہا ہے, کوئی کب ہو رہا ہے, کوئی کیسے ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ ہے اس کی بے نیازی. ہی از ناٹ آنسربل ٹو اینی ون کہ یہ آپ نے کیوں کیا, یہ کیسے کیا, وہ کب کیا, ہم نہیں پوچھ سکتے اللہ سے. یہ ہوتی ہے بے نیازی صمد کی صورت میں, جو اللہ الصمد ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خالی اللہ کی بادشاہت ایسی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم مریں گے اور ہم اٹھنے پہ ہمارا 100% برین ہوگا, ہمیں ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی. ہم کہیں گے ہمیں تو سمجھ ہی اب آئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی اٹھیں گے ان کو سمجھ آئے گی, کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج, ہمیں سب سمجھ آ گئی ہے, تیری بے نیازی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں تو بے نیاز ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تو نے سارا کچھ اتنا ایکوریٹ کیسے بنایا تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ روحانی لوگ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے, کسی کے اکاؤنٹیبل نہیں رہتے. یاسر بھائی, کسی آپ بزرگ کے پاس جائیں نا, تو جتنی دیر آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوں گے نا کسی جینوئن بزرگ کے پاس, اس ویٹنگ ایریا سے اس کے کمرے تک جہاں پہ آپ جا کے اپنا کوئی مسئلہ یا سوال ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس بندے سے سوال ہی نہیں کر سکتے کچھ. آپ کو اتنی سینس آ جاتی ہے, وہ اتنی سینس دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں یار یہ یہاں کیا کر رہا ہے, یہ میں تو اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا, اس نے تو مجھے بغیر پوچھے ہی سب ایک کوئی کیا لہر دوڑی ہے میرے اندر کہ اس نے مجھے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیا دنیا سے. یہ وہ بے نیازی ہے کہ دنیا ان سے نہیں پوچھ سکتی کہ یہ کیسے ہونے دے رہے ہیں. یہ ہے روحانیت کا بے نیازی کا مطلب, کہ دنیا کو سمجھ جب آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا کریں, پھر دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ آئے کیسے تھے, یہ آئے کیوں تھے, ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ تو اتنے خاص لوگ تھے. وہ سوال کا اینگل ہی ختم ہو جاتا ہے. بے نیازی یہ ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دس پلانٹ اینی مور. روحانیت کی یہ سطح ہوتی ہے, ایک ڈگری ہوتی ہے جہاں پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں. وہ چاہے وہ ولی ہوں, کلندر ہوں, اطاد ہوں, چاہے وہ کتب ہوں, ابدال ہوں, غوث ہوں, جو بھی آپ بائی ڈیفینیشن ان کو نام دیں. آپ غوث سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اتنے بندے مر گئے نے تسی کی کر رہے سو. یہ جو مختلف اسکالرس کو میں نے دیکھا ہے آج کل, زیادہ تر جو بڑے بڑے بزرگان دین کے بارے میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ان کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. جب ان کو پتہ چلے گا نا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہیں گے کہ یہ اتنے خاص لوگ پلانٹ پہ آئے کیوں تھے, یہ اتنے خاص لوگ, یہ خاص لوگ کیسے. اب سوال جی سننے والے کہہ رہے ہوں گے یہ کیسے, کیوں چڑھا رہا ہے اتنے لوگوں کو, یہ کہاں چڑھا رہا ہے. جب ہم اس دنیا میں
آئے نہیں تھے تو ہم اس پلانٹ کا سارا فریم ورک آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک کا آخرت تک کا دیکھ رہے تھے, ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایک مووی کی طرح. ٹھیک ہے. یاسر بھائی یہ وہ خاص لوگ تھے جنہوں نے اس ٹائم کہا کہ یہ زمانہ مجھے دے دیں. میں لفظ یوز کر رہا ہوں زمانہ. قرآن میں اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر, زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا ایک کانسٹنٹ اور ایک ویریبل دے رہے ہیں. قسم ہے وقت کی, زمانے کی, گھڑی کی, ساعت کی, جس بھی لہجے میں زبان میں آپ عصر کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں اس کی اس زبان میں قسم ہے کہ جب جب ایرا رہے گا دو لوگ برقرار رہیں گے, ایک خسارے والے والعصر ان الانسان لفی خسر, اور ٹائم کانسٹنٹ قسم دے دی ہے کہ ہر ٹائم میں یہ آیت پوری اترے گی والعصر. چاہے آدم علیہ السلام کے دور کا انسان ہو خسارے میں ہے, نوح علیہ السلام کے دور کا انسان ہو خسارے میں ہے, ابراہیم علیہ السلام کا انسان کے دور کا انسان ہو خسارے میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا انسان ہو خسارے میں ہے, مہدی علیہ السلام کے دور کا انسان ہو خسارے میں ہے, آخرت کے ٹائم کا انسان ہو خسارے میں ہے. کیوں جی, کیوں خسارے میں, کیوں نقصان میں؟ آپ سمجھیں اس بات. لوگ تو تفسیر پتہ نہیں کیسے کر جاتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے مفسرین کے اوپر, ڈرتے بھی نہیں ہیں وہ تفسیر کرتے ہوئے, اور جو دل میں آتا لکھ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی تفسیریں لکھ کے بس آگے صفحہ پلٹا دو. ایک ایک چیپٹر, ایک ایک سورت کے اوپر ایک ایک کتاب تھوڑی ہے یاسر بھائی. اللہ تعالیٰ کی کلام میں اتنی فراست ہے. جی 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 جی. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا والعصر, تو خالی اس لفظ کی ٹرانسلیشن میں 5000 سال کور ہو جاتے ہیں, 10,000 سال کور ہو جاتے ہیں. کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی والعصر لاگو تھی؟ جی لاگو تھی. کیسے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آگے یہ بھی بتا دیا الا ان کے وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی ہینڈ فل آف پیپل ول اونلی ریمین ان پروفٹ, میجورٹی ول آلویز بی ان خسارہ. یہ اس آیت کے تحت ہی میں آپ کی ڈیموکریسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں اگر میں اس کی تفسیر کروں تو. صحیح. کہ میجورٹی ہمیشہ خاسرون کی ہوگی, جو خسارے میں ہوں گے. میں ان کے حوالے اپنے حکومت کا فیصلہ دے دوں خسارے والے لوگوں کے. ایمان والے تو ہمیشہ منورٹی میں ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ساتھ واہ لگایا ہوا ہے, ایڈڈ فیچر, واہ عاملوا الصالحات, ان کا عمل صالح ہو. وتواصوا بالحق جی وتواصوا بالصبر. یہ تو ایسی کیٹیگری پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں ہے ہی نہیں. میں تو منورٹی کہہ کے خوش کر رہا تھا اپنے آپ کو, اپنے جیسوں کو. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں منورٹی سے بھی باہر نکال رہے ہیں کہ آپ ہیں ہی نہیں کسی فائدے میں. آپ کا کانسٹنٹ ہے کہ آپ خسارے میں ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جو لوگ ہیں نا یاسر بھائی, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, جن کو میں تھوڑی دیر پہلے بہت چڑھا رہا تھا. میں کیوں چڑھا رہا تھا؟ جب ہم عالم ارواح میں ایک ایک کر کے اپنے نام لے کے اتر رہے تھے نا, تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے اتر رہے تھے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی بن کے اتروں گا. سوچیں, میں علی حجویری میں کیوں نہیں بنا علی حجویری بن کے؟ میں کیوں نہیں آیا؟ آپ کیوں نہیں آیا علی حجویری بن کے؟ یہ جو سوال اٹھاتے ہیں ان بزرگوں کے اوپر, یہ کیوں نہیں علی حجویری بن کے اترے؟ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر گئے تھے اس ٹائم. اچھا. انہوں نے کہا تھا ہم اتنی آفتیں نہیں لے سکتے, ہم اتنی پریشانیاں نہیں لے سکتے, ہم اتنی ذمہ داری نہیں لے سکتے. ہمیں چھوٹا سا بونا بنا دینا, تو ہم چھوٹے چھوٹے بونے بن کے نا چیخ چیخ کے بڑے بڑوں کو آوازیں دے کے تو اپنا قد اونچا کرتے ہیں. ہم چونٹیاں بن کے آئے تھے. یہ جو اس دور کے سو کالڈ سارے کے سارے اسکالرز ہیں نا, یہ ان بزرگوں کے سامنے عالم ارواح میں ایسے ان کے چرنوں میں بیٹھے تھے کہ ہم تو یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے جی. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ میں نے پہاڑوں سے کہا, میں نے آسمانوں سے کہا, انہوں نے کہا نہیں لیتے امانت. انسان نے کہا کہ میں امانت لیتا ہوں. اسی طرح جب عہد الست ہو رہا تھا, جب ان اللہ اشترى سورہ توبہ کی آیت کا وعدہ ہو رہا تھا, اس ٹائم یہ جو بزرگان دین تھے یہ زمانے کی گارنٹی لے رہے تھے, ایرا کی. انسان کو تھوڑا سا ڈر جانا چاہیے, تھوڑا سا اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ نے جس کو عزت دی ہوئی ہے میں اس کو ذلیل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کروں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ وین آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. اچھا ریاب بھائی, نیکسٹ کوشچن یہ ہے
کہ روحانی استاد کی تلاش کیسے کی جائے؟ نہیں کی جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, کسی شخص کو کبھی بھی روحانی استاد کی تلاش نہیں کرنی چاہیے. آپ نے جس وقت اپنے آپ کو اتنا ادنا کر دیا, اتنا ڈی ویلیو کر دیا کہ آپ کسی بندے کی تلاش میں نکل گئے ہیں, تو محبت میں کسی لڑکی کی تلاش میں کوئی لڑکا نکلے نا, محبت میں رون دیتی ہے اس کو, وہ رسوا کرتی ہے چوک چوک میں, محلے محلے میں محبت اس کی. تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ڈی ویلیو ہے. اور سیم گوز فار ویمن. میں نے لڑکیوں کو محبت میں اپنے آپ کو رسوا کرتے دیکھا ہے, لڑکوں کو محبت میں کرتے دیکھا ہے. اسی طرح میں نے شاگرد, اپنے آپ کو شاگرد کیا کہ استادوں کے پیچھے رلتے دیکھا ہے لوگوں کو. کیوں؟ آپ کو کہاں سے کم پیدا کیا اللہ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ روحانیت میں استاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. استاد بننا واجب ہے, استاد ڈھونڈنا نہیں. اگر مجھے کسی چیز کی طلب آ گئی نا, میں سمپلیفائی کرتا ہوں, مجھے کسی چیز کی طلب آ گئی نا, تو مجھے وہ طلب لوگوں کی ختم کرنی ہے, مجھے سیلفش نہیں ہونا. ایک اب اس کا مطلب کیا ہے, میں نے مجھے میوزک سیکھنا تھا یاسر بھائی. بچپن میں نا مجھے شوق ہو گیا, میں پیانو بجاتا تھا, میں گٹار بجاتا تھا, مجھے نہیں بجانا آتا تھا. میں استادوں کے پاس جاتا تھا, فلاں نے کہا جی ادھر استاد آیا, میں اس کا, وہ استاد کیسے بیہیو کرتا تھا, سوری ٹو سے ہمارے استاد برادری دیکھے گی نا اور وہ سمجھے گی اس بات کو. ہماری استاد برادری کیا کرتی تھی, جو مجھے ملے, اب مجھے نہیں پتا, نو آفینس ٹو دا کرنٹ استاد, ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو گئے ہوں. اور یہ صرف موسیقی کے استاد نہیں ایسے کرتے, یہ ہمارا فزکس کا استاد بھی یہ کرتا تھا, میتھ کا استاد بھی یہ کرتا تھا کہ کالج میں کہتا تھا یہ نہیں پڑھنا, ٹیوشن میں آنا, وہاں پڑھاتا تھا اور وہاں پہ ایسے ٹریٹ کرتا تھا, ایسے سوٹی رکھی ہوتی تھی ٹیبل پہ, اس نے فرعون تھا. اچھا خیر, میں میوزک سیکھنے چلا گیا, استاد صاحب نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی, ادھر بھی بالیاں ڈالی ہوئی سونے کی, ادھر بھی بالیاں ڈالی ہوئی, میک اپ کیا ہوا, سر میں یہاں تک جا رہے ہیں, ان کے لپسٹک لگی ہوئی. میں پہلے تو حیران کہ یہ استاد مرد ہے کہ عورت ہے. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا ادھر 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 جوتے ادھر اتارو اور سر جھکا کے ادھر سے آ کے آنا ہے, ایسے کر کے آنا ہے. میں کہا چلو میں برداشت کرتا ہوں تھوڑی دیر. اور اس نے کیا خوبصورت گانا پہلے تو گایا, توبہ توبہ توبہ. میں کہا استاد صاحب آپ کی تو اس ادائیگی پہ توبہ نکل گئی ہے میری, ایسا خوبصورت گایا آپ نے, توبہ کرا دیا آپ نے, میں فین ہو گیا آپ کا. لیکن یہ کیا طریقہ کیا ہوا ہے آپ نے, میں تو کبھی نہیں آپ سے سیکھ سکتا. یہ کون سا بیہیویئر ہے کہ میں ایسے کر کے بیٹھوں تو یہ کروں, تو آپ نے یہ حلیہ کیا بنا کیا ہوا, اتنا ریپلسو کیوں ہیں آپ, میرے جیسا آدمی تو آپ سے کبھی بھی نہیں سیکھے گا. اور گایا آپ نے ایسے ہے کہ مجھے میڈم نور جہاں یاد آ گئی. آپ نے میڈم نور جہاں کا یہ غزل گائی ہے ایسے, یہ آپ نے کیا کر دی, یہ اتنا بڑا ڈفرینس, یہ کلیش کیا. اور ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے, آف کورس وہ تو نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا تھا, اتنے شاگرد اس کے بیٹھے ہوئے سب. میں وہاں سے چلا گیا اور یہ میں نے آپ کو ایک ایکسپیرینس بتایا آؤٹ آف دا مینی, بہت دیر ہو جائے گی اگر میں زیادہ بتاؤں. ہوا کیا, مجھے کیا احساس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے خود کرنا پڑے گا. یہ یاسر بھائی میں موسیقی سکھاتا ہوں, میری بڑے بڑے استادوں سے فون پہ بحث ہو جاتی ہے کسی راگ کے اوپر نا, وہ فلاں راگ ایسا ہے تو فلاں, میں کہتا ہوں نہیں غلط بتا رہے ہیں آپ, اپنے بڑوں سے پوچھنا. وہ پھر بڑوں سے پوچھ کے شرمندہ ہو کے مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. اب مجھے کہاں سے پتہ چلا, یہ میرے اندر تھا, یہ ہوا میں تھا, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا. میں نے خالی ٹھان لی کہ میں نے یہ سیکھنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا. میں ایسا مطلب ہے کہ انسان خود اکیلا آگے بڑھ سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, سیکھنے کے عمل میں روحانیت کی بات ہو رہی ہے. یہ سے ہی تو ملتا ہے. یہ علم جو ہے نا, یہ روح کے پاس ہے, یہ برین کے پاس. برین بچہ ہے, برین اس سے سیکھتا ہے. برین جب غلام ہو جاتا ہے کسی بندے کا, تو وہ بندہ پھر غلامی کی ڈیفینیشن دکھاتا ہے اس کو کہ چل بیٹھ ادھر, منہ نیچے کر کے بیٹھی, جوتے سیدھے کر میرے, یہ کر وہ. کوئی شک نہیں کہ استاد کی خدمت کرنی چاہیے, لیکن وہ خدمت جو شاگرد کر رہا ہو, خدمت وہ نہیں جو استاد کروا رہا ہو. استاد کو تو شرم آ جانی چاہیے اس کی جوتی کو ہاتھ لگائے اس کا شاگرد تو. لیکن ہمارے یہاں بے شرم ہو جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں وہ نا اٹھا, ایوی کرتے, وہ بھی کرتے, وہ جا میرے بچوں کو اسکول چھوڑ گیا تو یہ کر. وہ ایسا کوئی جانور بنا دیتا ہے اس کو استاد ہمارا کہ وہ متنفر ہو جاتا ہے. استاد کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مرتے دم تک وہ خود ایک شاگرد ہے. ایوری نیو ڈے گیوز ہم سم تھنگ ٹو لرن. استاد تو آپ مرنے کے بعد ہوتے ہیں یاسر بھائی. میں آج مر جاؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کا یہ بندہ استاد لیول پہ کام کرتا تھا, فلاں چیز کا. زندگی میں تو وہ سیکھ رہا تھا, زندگی میں وہ اپنے منہ سے بولتا رہا کہ وہ طالب علم ہے. صحیح. میں اس کو زندگی میں استاد کیسے بول دوں؟ آج کوئی گویا مجھے ثابت کر دے کہ اس کو کل
موسیقی آ گئی ہے, میں اس کو استاد کی ڈگری دوں گا اور ایسا میں اس کو استاد مانوں گا کہ وہ یاد رکھے گا کہ کس نے اس کو استاد مانا ہے. لیکن یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا, کوئی ایک تانسین کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کو کل موسیقی آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیکھ رہے ہیں وہ ہر وقت. یہ تو کسی بھی شعبے میں میرے خیال میں کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے عروج پہ چلا گیا ہے, اور اب وہ یاسر بھائی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ پاسبلٹی نہیں رکھی. آج تک ہم نے کامل ذات صرف ایک ہستی کو مانا ہے, آقا علیہ السلام کو. صرف ایک وہ کامل, مکمل, کمپلیٹ ہیومن بینگ کی صورت میں آئے ہیں. بے شک باقی سب انکمپلیٹ ہے. میرے اسٹوڈنٹس فلاں, اور تم کو میں بھی اسٹوڈنٹ, یہ تو میرے ٹیچرز ہیں, مجھے سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ سکھاتے کیسے ہیں. اتنا تو شرم کر لیں چاہیے. میں بہت پڑھایا ہے یاسر بھائی, میں نے 7 سال ایک جگہ پڑھایا ہے, ایک انسٹیٹیوٹ میں 7 years in a row پڑھایا, پھر اس کے بعد الگ پڑھایا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا میں تم سے زیادہ خوش نصیب ہوں, تم 50 ٹیچرز مجھے پڑھاتے ہو, میں ایک تمہیں پڑھاتا ہوں. بیکاز ایوری اسٹوڈنٹ ٹاٹ می اے لیسن ایوری ڈے. زبردستی. آج کے سوالات کا سلسلہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا حصہ مس ہو گیا. آپ نے اینڈ پہ یہی پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص اکیلے آگے بڑھ چاہیے کہ نہیں. جی اکیلے بڑھ سکتا آگے پھر؟ جی انسان کو کسی کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کلوزنگ میں یہ کہ جب میرے اندر میوزک سیکھنے کی طلب آئی تو میں نے اتنا سیکھا کہ میں نے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا. جب انسان کے اندر روحانی استاد ڈھونڈنے کی طلب آئی ہے تو اپنی روحانیت کو اتنا ایکسپلور کرے کہ لوگوں کی یہ طلب جو ہے, لوگوں کی تلاش ختم کر دے. یہ مقصد ہوتا ہے کسی چیز کا آ جانا, کسی وانٹ کا آنا. مجھے موسیقی کی وانٹ آئی ہے, آج مجھ سے آپ موسیقی کا ویسٹرن کا پوچھیں, ایسٹرن کا پوچھیں, جتنا میں نے سیکھا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں گا, اور انشاءاللہ بڑے بڑے جو سو کالڈ استاد ہیں ان سے زیادہ ہی بتاؤں گا. میں یہ نہیں, میں کوئی اپنی دعویٰ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکھنے میں تو سمندر ہے, جتنا مرضی سیکھیں. موسیقی کا مجھے شاعری کے مجھے انٹرسٹ تھا, میں نے شاعری پڑھی, شاعری سیکھی, شاعری کی. مجھے جس چیز کا انٹرسٹ تھا یاسر بھائی, کیا فزکس تو کیا فلاسفی تو کیا شاعری, تو جو چیز میں نے چاہیے کرنی میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے آپ نے دینی ہے, اور میں جڑ گیا ہوں اس کو. میں نے دن رات ایک کیا. میرے دوست تنگ آتے تھے کہ 5 دن جاگتا تھا میں یاسر بھائی. میری چائے میں نیند کی گولیاں ڈال دیتے تھے کہ تو سوتا نہیں ہے. میں کہتا یہ میرے سونے والی جو حصہ ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے. دن تو میری ذمہ داریوں کی نظر ہو جاتا ہے, میرے اپنے انٹرسٹ تو پورا ہی نہیں ہوتے. جی رات تو میری ہے. صحیح. تو میں رات کو جاگتا تھا, 1 گھنٹے کے پاور نیپس لے کے, آدھے گھنٹے کے. میں اپنا میوزک سیکھ رہا ہوں تو میوزک سیکھتا تھا, شاعری پڑھ رہا ہوں تو شاعری, فلاسفی پڑھ رہا ہوں تو شاعری, قرآن پڑھ رہا ہوں تو قرآن, بائبل. میں نے ایک رات میں پورے چیپٹرز آف بائبل اور قرآن کی جو ہیں ان کی تفسیر اکٹھی کی ہیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے. اتنا ٹائم ہوتا ہے رات میں آپ کے پاس. لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم سوئیں بھی, جاگیں بھی, یاشی بھی کریں, سب کچھ کریں, اور ہم ایسے کلک کریں, ایک استاد آئے وہ کہ شاگرد یہ لو اور ہمیں مل جائے. ایسے نہیں ہوتا, بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے. بہت شکریہ ضیاب صاحب. آج کی نشست میں ہم نے کافی زیادہ سوالات کور کر لی ہیں, اور اگلی نشست جو ہے وہ یقیناً دوبارہ ہم سوالات پہ رکھیں گے, کیونکہ اس میں سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ابھی میں نے ہولڈ کر لیے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو. سر تھینک یو سو مچ.